وقولوا للناس حسنا۔ آئیے اخلاقی قدروں کے پروگرام روشنی کے سلسلے میں پروفیسر اعجاز احمد کی بات چیت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی خواہشات میں سب سے بڑی خواہش کامیابی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ساری قد و کاوش اسی لیے کرتا ہے کہ وہ جملہ معاملات میں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ قرآن مجید حیات انسانی کے لیے کامل ہدایت ہے۔ ہر خوش کو تر کا بیان اس کتاب مبین میں ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کو کامیابی اور فلاح کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کے اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا۔ اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مرعوب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے۔ نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے، اور یہی نماز کی اصل روح ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز ادا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ شریعت میں نماز کے کچھ ایسے آداب مقرر کر دیے گئے ہیں جو ایک طرف قلبی خشوع میں مددگار ہوتے ہیں اور دوسری طرف خشوع کی گھٹتی بڑھتی کیفیات میں فعل نماز کو کم از کم ظاہری حیثیت سے ایک معیار خاص پر قائم رکھتے ہیں۔ ان آداب میں یہ شامل ہے، انسان دائیں بائیں نہ دیکھے، نہ سر اٹھا کر دیکھے، کپڑوں کو بار بار سمیٹنا اور ان سے کھیلنا ممنوع ہے، زور زور سے جمائیاں لینا اور ڈکارے مارنا بھی نماز میں بے ادبی ہے، جلدی جلدی نماز ادا کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز کا ہر فعل پوری طرح سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے۔ پھر فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو ہر اس کام اور بات کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو۔ دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی کے متمنی افراد ایسے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے۔ یہ مومن کی اہم ترین صفات میں سے ہے۔ مومن وہ شخص ہوتا ہے جس سے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے اور زندگی ایک نپی تلی مدت ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ ایک سنجیدہ طالب علم کی طرح ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو لوگ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے میں معنی کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ یہاں یؤتون الزکاۃ کا معروف انداز چھوڑ کر للزکاۃ فاعلون کا غیر معمولی طرز بیان اختیار کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں تزکیہ صرف مال تک محدود نہیں رہا، بلکہ تمام تر حیات انسانی میں پاکیزگی اختیار کرنا اس کے مفہوم میں شامل ہو گیا ہے، جسے سورۃ الاعلیٰ میں ارشاد فرمایا گیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھی۔ سورہ شمس میں ارشاد فرمایا،
कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। बामुराद हुआ वो जिसने नफ्स का तज़किया किया और ना मुराद ठहरा वो जिसने इसको दबा दिया। कामयाबी की इस राह पर अगला संग मील कुछ इस तरह बयान हुआ, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपनी आबरू का पास रखते हैं, बेहयाई से कोसों दूर रहते हैं और यानी और फाशी की राह इख्तियार नहीं करते और इन कामों को दूसरों के लिए भी पसंद नहीं करते। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अपनी अमानतों और अपने अहदो पैमान का पास रखते हैं, यानी अमानतों में खयानत नहीं करते, वादों को निभाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खुतबों में इरशाद फरमाते थे, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। जो अमानत की सिफत से मुत्तसिफ नहीं है वो ईमान नहीं रखता, और जो अहद का पास नहीं रखता वो दीन नहीं रखता। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, अपनी नमाजों की मुहाफिजत करते हैं, यानी नमाज की बरवक्त अदायगी, हर रुकन की निगहदाश्त और रटी रटाई इबारत की तरह नहीं बल्कि पूरे शऊर के साथ। कुरान हकीम इन्हीं लोगों को फिरदौस बरी का वारिस करार देता है और इस नेमत की हमेशगी का परवाना अता करता है। या रब्बुल आलमीन, हमें अपने फजलो करम से इन्हीं मोमिनीन में शुमार फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। रोशनी के सिलसिले में अभी आप प्रोफेसर एजाज अहमद की बातचीत सुन रहे थे।